رات کو آپ نے سورت حامیم سجدہ کا جو تھوڑا سا بقیہ حصہ تھا اس کو سنا۔ سورت شعراء، زخرف، دخان اور جاسیہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یوں رات کو نماز تراویح میں الحمدللہ 25 باروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ سورت حامیم سجدہ کے حوالے سے میں کل اس کے جیدہ مضامین بیان کر چکا ہوں۔ سورت شعراء یہ مکی ہے، اس کے اندر 5 رکوع ہیں، 53 اس کی آیات بینات ہیں۔ شعراء کا معنی ہوتا ہے مشورہ۔ یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اہم کاموں میں مشاورت کا حکم دیا یا تعلیم فرمائی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت شعراء رکھ دیا گیا۔ اس کے اندر بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے حضور سے پہلے جو نبی آئے ان پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اسی طرح حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے عظیم فرشتے جبریل کے ذریعے سے وحی پہنچائی، اور حضور کی نبوت کی اللہ نے تصدیق بھی فرمائی۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی طرف وحی کی ہے جسے کہ ان سے پہلے نبیوں پہ وحی کی۔ زیادہ رب کا پیغام لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی اور فرشتہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور رب کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نگاہ جھکائے حضور تشریف فرما تھے، اچانک حضور نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ حضور نے فرمایا آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، اور ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام کیا اور عرض کی حضور میں تمہیں 2 نوروں کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ایک نور سورت فاتحہ ہے اور ایک نور سورت بقرہ کی آخری آیات بینات ہے۔ لیکن اکثر جو وحی لانے کی ڈیوٹی یا ذمہ داری وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے۔ ہر نبی کے پاس آئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 40 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 9 مرتبہ آئے، مختلف۔ سب سے زیادہ حضرت جبریل کو بارگاہ مصطفی میں آنے کا اعزاز نصیب ہوا۔ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین رب کا پیغام لے کر آئے۔ وہی حضور پہ بھیجی گئی، اس کی اللہ نے تصدیق فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بتایا کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کسی بندے کے ہاتھ میں اللہ نے رزق کی چابی یا رزق کا نظام نہیں دیا، یہ رب کے دست قدرت میں ہے، اور تقسیم کی رب خود اس کی اپنی جو حکمت ہے اس کے مطابق تقسیم فرماتا ہے۔ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، یہ وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا انسان کو یہ کہا گیا کہ وہ رب کے فیصلے پہ راضی رہے، جو اس نے تقسیم کی اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رزق کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھے وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں
بیان کر کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ اس بات کی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ اعمال صالح کیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں اور بدلہ لینے پہ قادر ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اپنے رب کی احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والے لوگوں سے مشاورت کریں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، اور ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو، مصیبت آنے پہ صبر کریں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے تعلیم دی ہے۔ جب ایسے اعمال کرو گے تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے آخرت میں اس کا میں تمہیں بہترین انعام عطا فرماؤں گا۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ جہنم کے اندر جو عذاب دیا جائے گا، ہولناکیاں، وہ بیان کیا، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ کفار، اسلام کے منکر اور دشمن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور قیامت والے دن جب ان کو جہنم کا عذاب دکھایا جائے گا داخل ہونے سے پہلے، تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کی جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع دے کر دنیا میں لوٹایا جاتا اور پھر ہم وہاں سے اعمال صالحہ کر کے آتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت ساری مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، بس اس دنیا کو غنیمت جانو اور جہنم کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور آخرت کے بھرپور انداز میں تیاری کرو۔ اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے میرے محبوب جس دن ساری دنیا جمع ہوگی تم جمع ہونے کے دن سے لوگوں کو ڈراؤ، یعنی قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈراؤ، اور اس دن میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس دن نے آ کر رہنا ہی ہے، اس دن نے آ کر رہنا ہی ہے۔ لہذا لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈراؤ، اور اس دن کیا ہوگا؟ فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، اس میں یہ ہوگا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو قیامت والے دن کو اللہ نے جمع کا دن کہا کیونکہ اس دن زمین اور آسمان کی مخلوق جمع کر دیا جائے گا، یا اس لیے اس کو قیامت والے دن کو جمع کا دن اللہ نے کہا کہ وہاں لوگوں کے جسموں میں پھر دوبارہ روح ڈال کر جسم اور روح کو جمع کر دیا جائے گا اس دن۔ تو اس لیے اس دن کو یوم الجمع کہا، جمع کا دن۔ تو اس دن دو گروہ ہوں گے، فیصلہ ہوگا، ایک جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈراؤ جس دن ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال صالحہ کی دولت اکٹھی کر لیں۔ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے اس کا معبود جانتا ہے، کوئی اور کسی کو نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ رب کا راز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ کن کن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اور کن کن جنت میں جانا ہے۔ اس پہ ایک روایت ہے ترمذی کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام الانبیاء ایک دن ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ تو حضور نے فرمایا آپ جانتے ہیں کتابوں میں کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کی آپ بہتر جانتے ہیں حضور۔ حضور نے فرمایا یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جتنے بھی جنتی ہیں ان کے آباء و اجداد کے اور ان کے قبائل کے نام لکھی ہوئی ہے، اور بائیں ہاتھ میں جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمیوں کے نام لکھی ہوئی ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام لکھی ہوئی ہیں، ان کے قبائل کے نام لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا فرما دیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جنت میں۔ یہ اللہ نے یہ راز اپنے محبوب کو بتا دیا ہے، یہ رب کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ حضور
کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے نبی کو عطا فرما رکھا ہے۔ یہ حضور کے علم پہ بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایات ہیں جو حضور نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور جس طرح آپ نے خبر دی ہے اسی طرح اللہ نے اس کو پورا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ رب کے ساتھ شرک نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ یہ رب کی کیا ہے؟ رب کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور آگے وہ عطائی طور پہ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس چیز کا علم بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمایا۔ اور بھی بہت سی خبریں حضور نے دی ہیں، کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہوں گی۔ حضور نے فرمایا قیامت جمعے والے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی۔ قیامت کی علامات حضور نے بیان فرمائی ہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، دعوت الارض زمین پہ ہوگا، یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، دجال آئے گا۔ یہ ساری چیزیں امام الانبیاء نے پہلے ہی بتا دی ہیں، یہ رب کی عطا سے بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ نے میرے نبی کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ انہی دنوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا وصال جو ہے وہ جو حضرت سیدنا خالد بن ولید کا وصال جو ہے وہ 18 رمضان مبارک ہے۔ اس حوالے سے ان کے حوالے سے ایک روایت حضور کے علم میں پیش کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، جو امام حاکم نے ضیاء النبی کے نبی کرم شاہ صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک جنگ میں خالد بن ولید جو ہے وہ کفار مکہ کا حصہ تھے۔ لازمی بات ہے فتح مکہ کے موقع پہ آپ ایمان لائے، اس سے پہلے جتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی ہوئی ان کے خلاف لڑے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر 127 جنگوں میں اسلام کی طرف سے حصہ لیا۔ اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید جن کو میرے مصطفیٰ نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، اور آپ کی شہادت نہیں ہوئی، یعنی شہادت والی موت نہیں مرے، لیکن شہادت کا ثواب اور اجر حضور کے فرمان کے مطابق آپ کو ملا ہے۔ 127 جنگوں میں سے جس جنگ میں بھی گئے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، کبھی شکست نہیں ہوئی۔ اس کا راز پوچھا گیا، علماء نے فرمایا اس کے 2 راز ہیں۔ ایک تو حضرت خالد بن ولید کے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی تھی جس کے اندر امام الانبیاء کے جسم اقدس داڑھی مبارک کا ایک بال سیا ہوا تھا، اور وہ جب ٹوپی سر پہ ہوتی تھی تو سمجھ جاتے تھے صحابہ کہ اب کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ آپ خود فرماتے ہیں اسی ٹوپی کے اندر جو بال سیا ہوا تھا رسول اللہ کا، اس کی برکت سے اللہ مجھے ہر میدان میں فتح عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا کہ آپ اللہ کی تلوار ہے، تو پھر اللہ کی تلوار کو دنیا کی کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی، اس لیے آپ کو کوئی بندہ شہید نہیں کر سکا۔ تمنا بڑی تھی۔ آخری وقت عمر فاروق کا زمانہ تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو رونے لگے۔ عمر فاروق آپ کی تیمارداری کے لیے گئے، صحابہ کے ساتھ رو رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا خالد تم نے تو بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا، موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو بڑے قریب سے دیکھا، کبھی تمہیں گھبراتی نہیں دیکھا، آج موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا امیر المومنین موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس محرومی پہ رو رہا ہوں کہ 127 جنگوں میں حصہ لیا لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ شہادت بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ خالد بن ولید کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ کے لیے پکارا کہ میرے مقابلے میں مسلمان کون آئے گا؟ حضور حسب معمول بلند جگہ پہ جنگ کے دوران آپ کا جو ہے وہ چبوترا ہوا کرتا تھا، پورے میدان کا معائنہ فرمایا کرتے تھے، ہدایات دیا کرتے تھے کس کو جنگ کے لیے بھیجنا ہے جب وہاں دشمن کی طرف سے للکارا جاتا تھا۔ حضور نے ایک انصاری کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس انصاری کو اجازت دے دی، چلے گئے وہ انصاری، لڑے یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید حاوی آ گئے اور انصاری نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ منظر میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو حضور مسکرائے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ مسکرا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جنتی نے جنتی کو شہید کر دیا ہے۔
صحابہ نے اس کی عرض کیا انصاری کی جنتی ہے، آپ کا غلام ہے، مسلمان ہے۔ خالد بن ولید تو مکہ والوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، تو خالد وہ کیسے جنتی؟ حضور فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں زمانہ آئے گا خالد بن ولید ایمان بھی لائے گا اور شہادت کا مقام بھی حاصل کرے گا، یعنی جنتی بنے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور کے فرمان کے مطابق ایمان بھی لائے اور پھر ساری زندگی لڑتے ہوئے اللہ نے آپ کو موت نصیب کروائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ حضور کا علم ہے، حضور کی عظمت ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ دوبارہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ آگے اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہے کہ والذین یجتنبون قبائل الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ مومنوں کی صفات بیان کی ہے کہ مومن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچا کے رکھتے ہیں، مومن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو اللہ نے مومن کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کیا ہے کہ ہر کسی فرض کو جس کی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے اس فرض کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا نماز کیا ہے؟ بولو، فرض ہے۔ ایک بندہ جانتا ہے نماز فرض ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور کوئی اس کو شرعی عذر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ یا وہ کام جو اللہ نے حرام کر دیے، مثلا شراب، جوا، سود، غیبت، چغلی، جھوٹ، جس کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ چوری، ان سے بچنا، تکبر کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں اپنے دامن کو ان سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ ان کی اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ تقوی کی اعلیٰ منزل پہ فیض ہیں اور اپنے دامن کو ہر قسم کی گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اور بھی حضور نے بہت سے گناہ گنے ہیں۔ ایک مرتبہ خود حضور نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ تو فرمایا رب کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، تکبر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر سیدھے ہو کر چوتھا گناہ پایا، فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا۔ کیا کرنا؟ جھوٹی، جس کو آج آپ کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کی صفات بیان کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جناب؟ ایک تو وہ گناہ کبائر سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا غصہ نافذ کر سکتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے پی لیا، قیامت والے دن میرا رب اس بندے کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کے کہے گا آج جنت کی حوروں میں سے جس حور کے ساتھ چاہ میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ جو دنیا میں غصے کو پینے والا ہوگا، بدلہ نہ لینے والا ہوگا، معاف کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن امام حسن سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو ضبط کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس نے مصیبت کے وقت صبر کیا اور جس کسی نے جو ہے اللہ کی خوف سے اس کی آنکھوں کا آنسو جو ہے وہ گرا، یہ اس کا آنسو جو گرنا ہے اللہ کے خوف سے، یہ شہید کے خون سے بھی زیادہ رب کی بارگاہ میں حیثیت رکھتا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
غصہ روکنے کا طریقہ کہ جب تمہیں کوئی غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ایک روایت کے اندر ہے جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کرو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو جب تم پانی سے وضو کرو گے تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں بلڈ پریشر جب ہائی ہو نا تو اسی سے ہائی ہوتا ہے نا اکثر، تو کیا کریں جی؟ وضو کریں۔ آج کی تحقیق سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، اور بالکل آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وضو کریں ٹھنڈے پانی سے فوراً، اور خاص طور پہ گردن کا مسح، یہ اس طرح گردن دائیں ہاتھ سے دائیں طرف، بائیں ہاتھ سے بائیں طرف، ہم پورا مسح کرتے نہیں ہیں، سنت تو یہی ہے، تو اس طرح مسح کریں، وضو اس طرح کریں تو یقیناً اس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ آج کا سائنسدان کہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تمہیں جب غصہ آئے نا تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا تم وضو کرو تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اہم کاموں میں، صحیح کاموں میں مشاورت کا حکم دیا۔ مشورہ کرنا کسی کام میں، اس کے اندر بڑی برکت ہے، اور یہ رب کی بھی سنت ہے، صرف رسول اللہ کی سنت نہیں، یہ رب کی بھی سنت ہے۔ قرآن میں سورۃ بقرہ میں آپ سن لیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانا چاہا تو کس سے مشاورت کی؟ ملائکہ سے، فرشتوں سے مشاورت کی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب سے بھی یہ فرمایا تھا کہ پیارے جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اپنے غلاموں سے مشاورت کر لیا کرو، اور حالانکہ اللہ نے میرے نبی کو کامل اور اکمل میں اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور صحیح ہے، 100% صحیح ہے، حضور کو کبھی کسی فیصلے میں غلطی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دنیا والوں میرا نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب کی رضا سے کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہم نکموں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس میں مشاورت کر لیا کرو، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، اور حضور نے ایسا ہی کیا ہے، ہر موقع پہ آپ نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کل جمعے والے دن آپ کو بتایا تھا کہ بدر کے موقع پہ بھی ایسا ہی ہوا، حضور نے فرمایا مدینے جا کے تیاری کر کے لڑنا چاہیے یا یہیں سے جانا چاہیے؟ بدر کے جب قیدی آئے تو پھر حضور نے مشورہ کیا، بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ عمر فاروق نے کہا حضور قتل کر دو، صدیق اکبر نے کہا حضور قتل نہیں کرنا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے مشورے پہ عمل کیا۔ تو اس طرح مشاورت کرنا کسی معاملے میں یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس پہ ایک حدیث سنیں گی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جب تمہارے حکمران اچھے ہوں گے، تمہارے معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہوں گے، اور تمہارے کام باہمی مشاورت سے ہوں گے، تو پھر اس زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے حکمران کیا ہوں گے؟ عادل ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور تمہارے معاشرے کے مالدار کنجوس نہیں ہوں گے، سخی ہوں گے، اور تمہارے ہر کام مشاورت سے طے ہوں گے، تو پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنا یعنی دنیا میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلا جملہ سنیں، حضور فرمایا اگر تمہارے حکمران ظالم ہوں، تمہارے مالدار کنجوس ہوں، یعنی زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں، ایسا ہی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایک فریضہ ہے، اور حضور نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دوں گا میرا مال کم ہوگا، حضور فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کی راہ میں مال دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ میں خود حضور نے فرمایا میں قسم اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ تیسری بات حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے کام مردوں کے بجائے عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، مشاورت نہیں کرو گے، تو پھر تمہارا دنیا سے جانا بہتر ہے، پھر تمہارا دنیا سے جانا بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے پھر موت بہتر ہے کہ جس کے اندر تم ذلیل ہو، رسوا ہو۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے حضرت حسن
فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پہ پہنچی ہوئی ہے، وہ صحیح راہ پہ پہنچی ہے۔ تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں جب کسی کام میں مشاورت کر دی جائے، تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کو بیان کر دی، فرمایا کہ زمین و آسمان کی سلطنت رب کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ زمین و آسمان کی سلطنت سب رب کے لیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ رب کی تقسیم ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے اولاد نہ دے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، لہذا بندے کو رب کی تقسیم پہ ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ اس وقت اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ مکہ والے جب ان کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ غصے میں آ جاتے تھے، اپنی عورتوں کو تانا دیتے تھے کہ تیرے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، اس کو مارتے بھی تھے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے تھے عورتوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا کسی عورت کی وجہ سے یہ اولاد مار دیا نادا نہیں، یہ رب کی تقسیم ہے۔ رب جسے چاہے صرف بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، جسے چاہے اولاد سے معلوم رکھی، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسی تقسیم نبیوں میں بھی کی ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط کے ہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے صرف بیٹی عطا کی تھی، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور کائنات کے والی امام الانبیاء کو اللہ نے دونوں نعمتیں عطا کی تھی، بیٹا بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ آپ کے بیٹے بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سے اکثر نبیوں کے بیٹے نبی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو حضور کی شان کے خلاف تھا۔ اور ادھر اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا تھا، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بچپن ہی میں حضور کے بیٹوں کو اٹھا لیا۔ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور کوئی ایسے بھی نبی ہیں جن کی اولاد نہیں تھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر۔ تو اس لیے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ بندہ مومن وہی ہے جو رب کی تقسیم پہ کیا رہتا ہے؟ راضی رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ زفر ہے۔ زفر کا معنی سونا ہوتا ہے، کسی چیز کی حسن کے کمال کو زفر کہتے ہیں۔ اس میں زفر کا لفظ استعمال ہوا ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام زفر مکی ہے۔ یہ بھی سورت، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس بات سے بتایا گیا کہ رب کے علاوہ کسی کو رب کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قیامت والے دن اللہ مردوں کو زندہ کر کے جزا و سزا دے گا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور ساتھ یہ بات بیان کی کہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے جس علاقے میں قرآن نازل ہوا وہ اہل عرب تھے، تاکہ ان تک پیغام پہنچ سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم کی قوم کا، موسیٰ عیسیٰ کی قوم کا واقعات اور سارے مکہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے رسول اللہ دلائل رکھتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی تھی حضور کے معجزات دیکھنے کے باوجود۔ کیا کہتے؟ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی عظمت بیان کی ہے ان کے سامنے کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم بھی تمہارے آباء و اجداد میں سے شامل ہیں۔ ان کا طریقہ دیکھیں، ان کے گھر میں ان کا چچا بت بناتا تھا، بت کر تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اللہ کی وحدانیت کے سامنے۔ تو یوں تم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آباء و اجداد کے جو باطل عقیدے ہیں ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ اور پھر رب کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ نیک کاموں سے روکنا، حرام کاموں میں مبتلا کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کر سکتے، لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے دامن کو شیطان کے فریب سے بچا کے رکھیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا بڑے تم دانا ہو، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے سورت میں قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ جناب عیسیٰ قیامت کے قریب زمین پہ نازل ہوں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پہ آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک جناب عیسیٰ زمین پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن عیسیٰ، آج جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی تو آئیں گے حضور کے بعد، وہ بھی تو نبی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اب بحیثیت نبی نہیں، اب بحیثیت مصطفیٰ کی امتی نازل ہوگی زمین پہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک امتی کی حیثیت سے یہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے اور وہ 40 سال تک رہیں گے حضور کے فرمان کے مطابق۔ کتنے؟ 40 سال تک حضرت عیسیٰ زمین پہ رہیں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دنیا سے جائیں گے اور آپ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں ہوگا۔ اس وقت بھی وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حالانکہ بڑی بڑی خواہش صحابہ نے اظہار کیا، سیدہ عائشہ نے خود اس کا اظہار کیا، لیکن قدرتی پھر وہاں دفن نہیں کیے۔ تو علماء نے فرمایا وہ جو جگہ باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ وہاں آپ کا آخری مسکن بنے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور ہمارے پاس آئے تو پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے اس کی حضور ہم قیامت کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی۔ پوچھا کہ حضور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا دھوئیں کا اٹھنا، اچھا جی، دجال کا ظاہر ہونا، دعوت الارض پیچھے آپ سن چکے ہیں، عجیب غریب شکل کا جانور، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کی طرف سورج کا غروب ہونا، ٹھیک ہے نا جی، اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا، یاجوج و ماجوج کا آنا، اچھا جی، جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، یہ ساری قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات ہیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ کچھ ظاہر ہو رہی ہے، کچھ ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر جو متقین لوگ ہیں ان کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ نیک لوگوں کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی، ورنہ دنیاوی گہرے سے گہرے دوست وہاں چھوڑ جائیں گے۔ ماں باپ سے بھاگ جائے گا، باپ ماں سے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں سے اور ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ دوستی رکھتا ہے تو قیامت والے دن وہ بندے کی دوستی برقرار رہے گی۔ ایک صحابی آئے، اس کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کی حضور کو زیادہ لمبی چوڑی کی تیاری تو نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ولیانہ محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول سے ولیانہ محبت کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس سے پہلے کبھی کسی بات پہ اتنے خوش نہیں ہوئے جس دن ہم نے یہ بات سنی اور اتنی خوشی ہمیں نصیب ہوئی کہ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
ہم تو کائنات کے والی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن ان کی غلامی میں اٹھائے جائیں گے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور کل قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ اسی طرح سامعین عزیز وقار کی دوستی وہاں بھی، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ سورۃ دخان ہے، اس کے اندر دخان کی جو فضائل ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کی رات میں سورۃ دخان پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی کیا کر دیتا ہے؟ بخشش کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سے مضامین بیان ہوئے، ان میں قرآن کو اللہ فرماتا ہے ہم نے عظمت والی رات میں نازل کیا، اس چیز کو بیان کیا۔ اس رات سے مراد یا تو شب برات ہے یا شب قدر ہے، تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں، تو شب قدر یا شب برات کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں یہ بات بیان کی ہے کہ فما وقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، تو ان پہ آسمان اور زمین میں نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کی موت پہ نہ کوئی رویا، نہ کسی نے کوئی جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کیا، بلکہ ہر ایک نے شکر کا جو ہے وہ کلمہ پڑھا کہ یہ چلا گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین اس کی جدائی میں روتی ہے۔ مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے، کسی کافر کے جانے سے زمین نہیں روتی، آسمان نہیں روتا، لیکن جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان روتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق زمین پہ اترتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہر بندے مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال صالحہ آسمانوں پہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک دروازے سے اس کے لیے زمین پہ رزق جو ہے نازل ہوتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے ایک بندہ مومن تو یہ دونوں دروازے اس کی جدائی میں روتے ہیں، یہ دونوں دروازے اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ مومن کی موت پہ آسمان اور زمین بھی روتے ہیں، اور آپ نے فرمایا زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جو زمین کو اپنے رکوع اور سجود سے آباد رکھتا ہے، آسمان اس بندے پہ کیوں نہ روئے جس کی تسبیح اور تکبیر سے آسمان بھی گونجتا رہتا ہے۔ جب بندہ دنیا میں ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تکبیر بیان کرتا ہے، تو وہ زمین و آسمان بھی بندہ مومن کی تکبیر سن کے آسمان والے بھی جھومتے ہیں۔ لہٰذا وہ جب خاموشی ہو جاتی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ زمین اس لیے روتی ہے کہ زمین کے چپے چپے پہ بندہ مومن اپنی زمینی نیاز کو جھکاتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، زمین کو آباد رکھتا ہے رکوع اور سجود سے، اس لیے اس کی جدائی میں زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ کسی کافر بڑے سے بڑا بھی عہدے والا کیوں نہ ہو، دنیا سے چلا جائے تو نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتی ہے، لیکن مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد سورۃ جاسیہ، جناب جاسیہ یہ بھی بڑی عظمت والی سورت ہے، اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اور شدت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس سورت کے اندر، اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر مسلمانوں کو کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے، اور اخلاقی تربیت مسلمانوں کی ہے اس سورت کے اندر، اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو جو ہم نے نعمتیں بیان عطا کی تھی ان کو اللہ نے بیان کیا، اور بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے ان کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا۔ اس کے علاوہ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والے کی جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کل قیامت والے دن برے اور اچھے سارے برابر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنی زندگی میں مشقتیں اٹھاتے رہے، ہماری عبادت کرتے رہے، اور وہ جو بغاوت کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، دونوں کا شمار برابر نہیں ہوگا۔ ایک مجرم ہے اور ایک اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے،
دونوں کو جو ہے علیحدہ علیحدہ اپنے اعمال کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو معاف کرنے کا جو ہے وہ جذبہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو تعلیم دیں، اور پھر آگے یہ بتایا کہ اچھی موت اور اچھا زندگی دونوں کے برابر نہیں ہے، کسی کی موت اچھی ہے اور کسی کا زندگی بھی اچھی ہے، اور اچھی اسی کی موت ہے جس کی زندگی بھی اچھی ہو، یعنی ہمارے صالح کرنے والا ہو، اور جو برا ہوگا اس کی موت بھی بری ہوگی۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو نماز ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق بیان کیا ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو یہ سارے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں، اور بھی بہت سے مضامین ہیں، لیکن وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں آپ کے سامنے کوئی مزید اس کو تفصیلاً بیان کر سکوں۔ بس مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی جو عقائد ہیں انہی کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کی اولادیاں، لوگوں کو ڈرایا گیا، بت پرستی سے منع کیا گیا، رب نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو ڈرائیں، ان کو خوشخبریاں دیں کہ جو ہمارے صالح کرے گا اس کو خوشخبری ہوگی آخرت میں، اور جو بدعمالیاں کرے گا تو قیامت کی ہولناک دن سے ان کو ڈرائیں تاکہ یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم کی طرف جائے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ جتنے بھی بندے ہیں وہ رب کی رضا حاصل کر لیں قیامت والے دن، لیکن اسی صورت میں کہ جب وہ دنیا میں ایمان لائیں گے اور ہمارے صالح کی دولت کریں گے۔ تو اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔